رضوان رضی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو بات واقعی جو ولی صاحب نے کی کہ اگر تو اتحاد کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس فیصلے پہ قائم بھی رہنا پڑے گا. پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ جیل سے بانی پی ٹی آئی کچھ اور کہیں اور یہاں پر اتحاد کی میٹنگز میں کچھ اور چل رہا ہے. اور ذرائع کچھ خبر بھی رپورٹ کریں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں جو اسٹیئرنگ کمیٹی کے جو ہیں وہ سربراہ ہیں. سر اگر تو آپ کی بھی ویسے میں خبر جاننا چاہوں گی. آپ کو پہلے تو مجھے یہ بتا دیجیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے جلسے کے لیے لاہور میں مینار پاکستان جگہ ملے گی؟ مینار پاکستان تو شاید نہ ملے، متبادل اگرچہ میری ذاتی خواہش ہے کہ دے دینی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تو شاید نہ دے. لیکن جس طرح پہلے کاہنا کے مقام کے اوپر اجازت دی تھی اس طرح کا کوئی مقام ہو سکتا ہے جیسے کہ احمد صاحب نے فرمایا. میرے پاس بھی یہی اطلاع ہے. اور آج 5 بجے تک کا وقت تھا، ہم 7 بجے پروگرام کرنے بیٹھے ہیں تو میٹنگز جاری تھیں ڈی سی آفس میں نا. ہائی کورٹ نے 5 بجے تک کہا تھا کہ فیصلہ کر دیں. تو اب دیکھیے پی ٹی آئی وہاں سے کیا لے کے اٹھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں کوشچن فلوٹ کر دوں پھر آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے گا. سر مجھے یہ بھی بتا دیجیے کہ اب چونکہ یہاں پہ تو ابھی ایف اینڈ بٹس ہے نا، ملتی ہے یا نہیں ملتی. 8 فروری کو سوابی میں تو انہوں نے کرنا ہی کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو سوابی جلسہ ہوگا وہاں پر گرینڈ اپوزیشن الائنس کے ممبران کی شرکت بڑی معنی خیز ہوگی؟ اگر ہوتی ہے تو مطلب شاہد خاقان عباسی کا پہنچنا یا اپنی طرف سے اپنی پارٹی سے کسی نمائندے کا وہاں پر بھیجا جانا، جی ڈی اے سندھ کی طرف سے کسی نہ کسی ممبر کا وہاں پر ہونا اسٹیج پر، یا پھر مولانا فضل الرحمان صاحب خود یا ان کی جماعت سے کسی ممبر کا وہاں پر ہونا، آپ کو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ایک فریم میں آپ کو کچھ چند شخصیات نظر آ سکیں؟ بھئی آئیڈیل تو یہی ہے کہ نظر آنی چاہیے. اچھا. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اچکزئی صاحب کو قریب ہوئے تھے اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے، تو اسلام آباد میں ایک جلسہ رکھا گیا تھا. اچھا. اور اس جلسے کے اندر اچکزئی صاحب جب پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ بانی نے جیل میں بیٹھ کے اس جلسے کے التوا کا اعلان کر دیا ہے. وہ جلسہ ہوگا ہی نہیں آج نا. اور وہ اپنے کارکنوں کو لے کے وہاں پہ پہنچے تھے اس جلسے کے اندر. تو کوئی اچھا نہیں ہے ان الائز کا. لیکن اس طرح کے الائنسز کے صدر بھی نامزد ہوا کرتے ہیں، سیکٹری بھی نامزد ہوتے، پورے عہدیدار نامزد ہوتے ہیں نا. ہمیں اس طرح ابھی صرف اسٹیئرنگ کمیٹی سامنے آئی ہے، ہمیں اس طرح کے کوئی عہدیدار سامنے نہیں آئے. سر یہ بھی ذرائع کی طرف سے اندر کی جو خبر ہے نا وہ پہلی لڑائی جو ہے وہ تو عہدیداروں کی نومینیشن پہ ہی ہو جانی ہے نا. کیونکہ اس میں ہر پارٹی چاہے گی کہ اس کا حصہ ہو، اور پی ٹی آئی نے آج تک کسی دوسری پارٹی کے ساتھ سٹیج شیئر نہیں کیا. یہ بھی ایک پہلا ان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے سٹیج کے اوپر، ظاہر ہے زیادہ تر لوگ تو اگر کوئی جلسہ ہوتا ہے تو اس میں پی ٹی آئی کے ہوں گے نا، لیکن وہ اپنا سٹیج جو ہے وہ کتنے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہے یا کس کو وہاں پہ لا کے بٹھاتی ہے، یہ بھی ایک کوسچن مارک ہوگا. تو میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اس الائنس کے بارے میں بہت زیادہ توقعات رکھنا، ابھی اس کے 1-2 اجلاس ہو لینے دے اور اس کے جو عہدیدار ہیں وہ نامزد ہو جانے دے. لیکن آیا تھا اس سے تو بظاہر یہی لگ رہا تھا کہ جو پی ٹی آئی کے مطالبات ہیں، لیکن اس کے نیچے دستخط جو تھے وہ الائنس کے عہدیداروں کے نہیں تھے، وہ پارٹیوں کے عہدیداروں کے تھے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابھی ہمیں اس کا تھوڑا سا انتظار کر لینا چاہیے.